مسیح یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں تمام محسن محمود یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو پادری محسن کی طرف سے بہت بہت سلام پہنچے۔ آج ہم اسلام آباد میں مارگلا ہلز جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت کلام پاک میں سے خیال ہے جو میں آج آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ کلام پاک میں سے زبور کی کتاب، اس کا زبور نمبر 16، اس کی 15ویں، 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے: داؤد کا مقدام، خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکھرے کا محافظ ہے، جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ کیا ہوا کہ اس نے اپنے بچوں کی بڑی اچھی تعلیم و تربیت کی، اس نے ان کو اچھی تعلیم دلوائی، ان کو باہر کے ملک بھیج دیا۔ کئی سال گزر گئے تو بچے جو تھے اب وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے نہ آ سکے۔ ایسا ہوا کہ وہ شخص جو تھا امیر، وہ بیمار ہو گیا اور وہ مر گیا۔ جب اس کے بچے واپس وطن آئے تو انہوں نے آ کر اپنے باپ کے کفن دفن کا سارا انتظام کیا۔ جب انہوں نے کفن دفن کا سارا انتظام کر لیا تو بعد میں بہن بھائی بیٹھ کر تو جائیداد کو، میراث کو بانٹنے لگ گئے۔ جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس نے کہا کہ یہ جو کوٹھی ہے یہ تو ابو نے مجھے دی تھی، کیونکہ میں بڑا بیٹا ہوں، میں جب پیدا ہوا تو ابو نے کہا یہ تو ہم بڑے کو دیں گے۔ جو بہنیں تھیں انہوں نے بھی اپنا اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا۔ کسی نے گاڑی پہ حق جتانا شروع کر دیا، کسی نے باپ کے بینک بیلنس پہ حق جتانا شروع کر دیا، لیکن ان میں سے ایک جو بیٹا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا لے رہا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو دیوار کے اوپر ابو کی بڑی سی تصویر لگی ہے نا، یہ مجھے دے دیں۔ تو باقی بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ یہ تصویر رکھ لو، ہم نے کیا کرنی ہے۔ اور جو ہی اس نے وہ تصویر لی تو اتنی دیر میں اس کے باپ کا جو وکیل تھا وہ گھر کے اندر تشریف لایا۔ اس نے ان بچوں سے کہا کہ آپ جائیداد تو آپس میں بانٹ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ اپنے باپ کی وصیت سن لیں۔ انہوں نے کہا جی پڑھ کے بتائیں کیا وصیت کی ہمارے باپ نے۔ اس نے جب اس کو کھول کے پڑھ کر بتایا تو باپ کی وصیت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس کے پاس میری یہ بڑی والی تصویر ہوگی، ساری جائیداد اور ساری میراث اس کی ہوگی۔ یہ جو کلام پاک کا حصہ میں نے آپ کے لیے تلاوت کیا ہے، اس میں بھی میراث کا ذکر کیا گیا ہے، اور بزرگ داؤد یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ اس زبور کے سرنامے میں لکھا ہوا ہے داؤد کا مقدام۔ اب یہ جو لفظ مقدام ہے یہ 6 زبوروں کے سرنامے میں استعمال ہوا ہے۔ آپ زبور نمبر 16 کو پڑھیں، اس کے سرنامے میں مقدام کا لفظ آیا ہے۔ پھر زبور نمبر 56 میں، 57 میں، 58 میں، 59 میں، اور زبور نمبر 67 میں بھی یہی لفظ مقدام استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ مقدام جو ہے علماء اس کی 2 تشریحات کرتے ہیں۔ پہلی جو اس کی تشریح ہے وہ یہ ہے کہ لفظ مقدام اکادی زبان کے لفظ کتاموں سے ہے، جس کا مطلب ہے ڈھانکنا، اور اسے عام طور پر کفارے کا گیت کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے کوئی چیز ڈھانک دی جاتی ہے، کوئی چیز ڈھانپ دی جاتی ہے، اس لیے اس کو کفارے کا گیت کہا جاتا ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ڈھانک دیتا ہے۔ مقدام کے لیے جو دوسری اصطلاح ہے یا اس کا جو دوسرا مفہوم علماء کے نزدیک پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقدام ہے یہ عبرانی لفظ قطم سے نکلا ہے، اور قطم جو ہے اس کا مطلب ہے سونا یا گولڈ، اور یہ جو قطم کا لفظ ہے یا یہ جو گولڈ اور سونے کا لفظ ہے
یہ جتنے بھی زبوروں میں استعمال ہوا ہے ان کو طلائی زبور کہا جاتا ہے، ان کو سونے کے زبور کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو خصوصاً یہ جو 16واں زبور ہے، عام طور پر ہم اس زبور کو جنازے کے وقت گاتے ہیں اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنازے کا زبور ہے، لیکن میرے عزیزو یہ زبور جو ہے یہ جنازے کے مفہوم سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ یہ اکیلا صرف جنازے کے موقع پر ہی استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کے روحانی اور گہرے معنی کو دیکھا جائے تو یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے 5ویں آیت میں، جو پیالے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، تو بزرگ داؤد کے نزدیک پیالے کی اصطلاح جو ہے نا وہ بڑی مرغوب ہے۔ بزرگ داؤد کئی مرتبہ پیالے کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زبور 23 اس کا 5ویں آیت وہاں پہ لکھا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے زبور 11واں اس کی 6ٹھی آیت، زبور 75واں اس کی 8ویں آیت۔ اور یہ جو یہاں پر پیالے کا لفظ استعمال کیا گیا 5ویں آیت میں کہ خداوند ہی میری میراث میرے پیالے کا حصہ ہے، یہاں پر جو NLT بائبل ہے، نیو لیونگ ٹرانسلیشن، وہاں پر اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں پر اس کو کہا گیا ہے کپ آف بلیسنگز، کہ خدا جو ہے وہ میرے لیے برکتوں والا پیالہ ہے۔ اور یہاں پر جو پیالے کی اصطلاح ہے وہ جسمانی اور روحانی برکات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بزرگ داؤد یہ بیان کرتا ہے کہ خداوند میری میراث میرے پیالے کا حصہ ہے، کہ جب خداوند میری میراث ہوتی ہے، جب خداوند میرا سب کچھ ہے، تو پھر میرے لیے روحانی برکات بھی ہیں، میرے لیے جسمانی برکات بھی ہیں۔ اور ایک آخری جو بات یہاں پہ بیان کی گئی، لکھا کہ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ یہ جریب جو ہے یہ ماپنے کا ایک آلہ ہے، اور عام طور پر مستری لوگ یا یہ جو پٹواری حضرات ہوتے ہیں یہ جگہ کی پیمائش کرنے کے لیے اس آلے کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں یہ روایت ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو جب اس کی قبر تیار کی جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کی نا کانے کے ساتھ، سرکنڈے کے ساتھ پیمائش کی جاتی ہے، پھر اسی حساب سے جا کر قبرستان میں اس کی قبر جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے۔ اور کئی ایک دفعہ یہ جو جریب ہے اس کو لوگ اس پیمائشی آلے کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ جو انسان کی قبر کو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بزرگ داؤد جو ہے وہ یہاں پہ جریب کی اصطلاح اس لیے استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ خداوند اس دنیا میں بھی میری میراث ہے، اس دنیا میں بھی میرے لیے اچھی جگہ ہے، اور جب میں اس جہاں سے جاؤں گا تو خدا نے میرے لیے آسمان میں بھی اچھی جگہ رکھی ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، کہ وہ جو ماپنے کا آلہ ہے وہ میرے لیے اچھی اور بہترین جگہ میں ہے۔ آپ کو وہ یسوع مسیح کا وعدہ یاد ہوگا، یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرے گا۔ اور آپ ایمان اور یقین رکھیں کہ جہاں پر یسوع ہوگا وہ جگہ کس قدر خوبصورت ہوگی۔ انگلینڈ کے اندر جب کوئی بیمار ہوتا ہے شخص تو وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے نا ہسپتالوں کے ساتھ ایسے کمرے بنائے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بڑی اچھی سہولیات ہوتی ہیں، اس کو بڑا پھولوں کے ساتھ سجایا ہوتا ہے۔ وہاں پر نرسز ہر وقت جو ہیں وہ مریض کی تیمارداری میں مصروف ہوتی ہیں، رشتہ داروں کو ملنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس شخص کا یہ جو آخری وقت ہے وہ اچھے سے اچھا گزرے، تکلیفوں کے بغیر گزرے۔ اور وہ جو کمرے جن میں مریضوں کو رکھا جاتا ہے جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں، ان کمروں کو اس جگہ کے ساتھ وہ لوگ تشبیہ دیتے ہیں کہ جہاں پر یسوع اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور بزرگ داؤد بھی یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے زمینی وسائل کی بھی بہتات دی تھی، اور مرنے کے بعد خدا مجھے آسمانی میراث میں بھی اچھی جگہ دیتا ہے۔ جریب
मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी है। लेकिन किन के लिए? मसीह में मेरे अजीज़ों, उनके लिए जो यीशु मसीह को अपनी मिरास मानते हैं, जो ये कहते हैं कि खुदावंद मेरी मिरास है, जो उसको अपना लेते हैं। वो बेटे ने जब बाप को अपना लिया, उसकी तस्वीर को अपना लिया, उसको सारी जायदाद, सारी मिरास मिल गई। हम जब यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो फिर हम भी मिरास के हिस्सेदार हो जाते हैं। फिर हमारी जगह जो है वो भी खुदा दिल पसंद जगहों में रखता है। सो खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हमको ये तौफीक दे कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी मिरास माने, ताकि वो हमारे लिए दिल पसंद जगहों में जगह रखे। और आखिर में मेरी दरख्वास्त है कि आप सब मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर दूसरों तक इसको शेयर करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग खुदा के कलाम से बरकत और फैज़ पाएँ। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।